اے رب، اے بنی نو انسان کے رب، اے زمین و آسمان کے رب، اے ہر جان اور بے جان کے رب، اے ابن سلیمان کے رب، اے ابن سلیمان، بے شک وہ سنتا ہے ہر پکارنے والے کی پکار۔ وہ زبان جو خوگر ہم تھی وہ شکوے سے تر ہوئی، پر شکوے سے بہتر صبر ہے، صبر جو اجر لاتا ہے۔ وہ دل جو تیرا مسکن تھا وہاں سناٹے نے ڈیرا ڈال لیا، ہاں وہیں تو گھات لگائے بیٹھا تھا تیرا عدو۔ اور وہ نعمت کہ جن کے ذریعے میں نے ہر سو تجھے دیکھا، اب تیرے دیدار سے قاصر ہوئیں۔ وائے افسوس کہ اندھیرا چن لیا تم نے، اور میں نے جانا کہ میری ہر صدا تیرے نزدیک بے نوا ہے۔ افسوس صد افسوس، سو میں نے اپنے پھیلے ہاتھ آج سے پہلو میں گرا دیے، تو تم سے بڑا ظالم اور کون ہوگا۔ اور میری نظر عرش برس کو اب امید سے نہیں تکتی، حالانکہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ احساس ہوا ہے میرے لیے وہاں اب کچھ نہیں۔ افسوس صد افسوس، سو آج سے میں اپنی تنہائی کا اعلان کرتا ہوں، اے ابن سلیمان، یاد دہانی ہو کر مایوسی کفر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ امی نے عیسیٰ کو کچھ نہیں کہا، الٹا مجھے ہی ڈانٹنے لگیں کہ میں ہر وقت چھوٹے بھائی کے پیچھے لگا رہتا ہوں۔ لان چیئر پر بیٹھتے بیٹھتے اس کی شاد و نادر جڑنے والی پلکیں اس وقت بند تھیں، سو یہ منظر اس پر قسمت سے مہربان ہونے والی نیند میں خلل انداز نہ ہونے کا ارادہ کیے دبے پاؤں بس یوں ہی از خود غالباً خود کو دہرانے کے لیے در و دیوار پر منعکس ہو گیا، جہاں عامر اس وقت بڑی بہن بالی کے ہاں آیا بیٹھا دل کے پھپھولے پھوڑنے میں مصروف دکھائی دیتا تھا۔ بالی کے بددماغ غسیل شوہر نامدار ابھی آفس سے نہیں لوٹے تھے، اور اوپر تلے کے چاروں نمونوں کو مار کوٹ کر انہوں نے مدرسے بھیجا ہوا تھا، سو وہ خاصے اطمینان سے کم چینی اور برائے نام پتی والی چائے کی پیالی عامر کے سامنے رکھ کر اس کی بپتا خاصے ذوق و شوق سے ہمدن سننے میں مصروف تھیں۔ عامر چائے کا گھونٹ بھرنے کو ذرا تھما تو درمیان میں وہ جلے کٹے سے لہجے میں بول پڑیں، امی کو تو لگتا ہے بس 3 ہی اولادیں ہیں، ایک بھائی جان، دوسرا وہ عیسیٰ، اور تیسری شانی ہم سے تو چھپاتی ہیں مگر ہم بھی جان ہی لیتے ہیں، اسی لیے آج کل اونچے گھروں میں رشتے دیکھ رہی ہیں۔ ہاں، وہ بدمزہ چائے کا گھونٹ بھرنے کے سبب کڑوا ہو جانے والا منہ مزید بگاڑ کر بولا، رشتے تو نغمی اور شانی دونوں ہی کے لیے تلاش کر رہی ہیں۔ واہ 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 واہ، وہ جلبلا کر بری طرح ہاتھ نچا کر بولی، ان مہارانیوں کے لیے رشتے تلاش کر رہی ہیں، اور ہمیں اٹھا کر جیسے تیسے بیاہ دیا، کوئی عمر تھی ہمیں رخصت کرنے کی، پھر کوئی ڈھنگ کا رشتہ ہوتا تو بات بھی تھی، وہ روحانسی ہی تو ہو گئیں۔ وہ آنکھوں میں تبسم لیے بظاہر بڑی ہمدردی سے بولا، واقعی بہت ظلم ہوا آپ کے ساتھ، تم ہی بتاؤ۔ وہ دوپٹے کے پلو سے آنکھیں رگڑ کر بولی، ہم کوئی عیب دار تھے یا کہیں بھاگے جا رہے تھے جو جلدی مچا دی؟ امی تو ہیں ہی ایسی، وہ جلے پر نمک چھڑکتا ہوا بولا، میں اور آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، بھابھی کو بھی انہوں نے بہت چھوٹ دے رکھی ہے، آج بھی میکے گئی ہوئی ہیں وہ۔ اے لو، بالی صدمے سے گر گئیں، آج بھی چلی گئی، اور ایک ہم ہیں، حق خواہ ہمارے میاں تو چھٹی کے دن بھی میکے لانے میں ناک چڑھاتے ہیں، شاپنگ واپنگ کرنے گئی ہوں گی آنے والے کے لیے، اور کس لیے جائیں گی؟ بولتے بولتے آخر میں کیا سرائی کی، جس پر عامر نے کندھے اچکا دیے، مجھے کیا پتا۔ خیر تم فکر مت کرو، ہم گھر آئیں گے تو بات کریں گے امی سے کہ وہ کاہے عیسیٰ کو شہد دے چلی جا رہی ہیں۔ ہاں ہاں ضرور کہیے گا، وہ تو ظاہر ہے یہاں کرنے ہی چغلی خوری آیا تھا، سو خوش ہو کر بولا، کچھ کھانے کو دل چاہے تو بتا دیا کریں، میں لا دوں گا۔ ہاں، پاکستان چوک سے بہاری کباب لائے دو نا ہم کو، بہت دن سے کھائے نہیں ہیں ہم۔ سر عیسیٰ؟ کون سر عیسیٰ؟ سہراب نے تعجب سے پوچھا، وہ حیران تھا کہ یکایک اس پری وش کے چہرے پر سفیدی کیوں چھا گئی۔ وہی، وہ پھنسی پھنسی سی آواز میں بولی، وہ جو سامنے کھڑے ہیں۔ سامنے کھڑے ہیں؟ اور سامنے کھڑا جو اپنی بظاہر پرسکون مگر تلاطم خیز نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا، اور جس پر سہراب کی نظر اب پڑی تھی، وہ پورے اطمینان اور اعتماد سے چلتا ورا کی جانب نہیں بلکہ سہراب کی سمت آیا تھا۔ ذائقہ کا بیٹا سہراب خان، اس نے اپنی گھنی بالوں سے اٹی مضبوط دائیں کلائی گاڑی کی کھلی کھڑکی پر آرام سے بجاتے ہوئے سرسراتے لہجے میں خدا جانے اسے کیا پکارا تھا یا پھر کچھ باور کروایا تھا، سہراب سمجھ نہیں سکا، مگر وہ چونکا بڑے بھرپور انداز سے تھا۔ تم، جواباً اس نے محض اس تم پر اکتفا کیا، مگر لہجے میں جو زہر آلود تنفر موجود تھا وہ اس تم کو پورا سیاق و سباب بیان کرتا تھا۔ ہاں میں، وہ سرد لہجے میں بولا، تو تم باز نہیں آئے اپنی حرکتوں سے؟ میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا، وہ سخت لہجے میں تقریباً اسے جھڑک کر بولا، ہٹو پیچھے، تم جانتے ہو کسی کو تباہی کے دہانے پر دیکھ کر بے شرموں کی طرح پیچھے ہٹ جانا میری سرشت نہیں۔ یہ جواب گو کہ متوقع تھا، مگر پھر بھی سہراب بفر گیا، بکواس بند کرو اور ہٹو یہاں سے، جسے ساتھ بٹھا رکھا ہے اسے باہر نکالو،
وہ سہراب کے لہجے سے متاثر ہوئے بغیر تندی سے بولا۔ سہراب اسے ہٹتا نہ دیکھ کر ابلتے لہجے میں بولا، تمیز سے بات کر رہا ہوں تو اسے میری کمزوری مت سمجھ اور ہٹ جا پیچھے، گاڑی سے باہر نکلو ورا۔ اس بار عیسیٰ نے اسے نظر انداز کر کے اس عجیب و غریب صورتحال کو سمجھنے کی کوشش میں تھر تھر کانپتی ورا کو براہ راست مخاطب کر کے حکمیہ لہجے میں کہا۔ سہراب اچنبھے میں پڑ گیا۔ تم؟ اس نے گردن گھما کر ایک عجیب نگاہ پہلے حال سے بے حال ہوتی ورا پر ڈالی، پھر دوبارہ عیسیٰ کی جانب متوجہ ہوتا تحیر آمیز لہجے میں بولا، تم کیسے جانتے ہو اسے؟ نہ صرف اسے بلکہ ورا کے پورے خاندان سے واقف ہوں میں، اس نے بڑے آرام سے بتایا اور ایک مرتبہ پھر ورا کو سابقہ لہجے میں مخاطب کر کے بولا، باہر نکلو ورا۔ اور ورا، جس کے رہے سہے اوسان بھی خاندان کا ذکر آ جانے پر جاتے رہے تھے، اس بار بنا کچھ سوچے سمجھے جھٹ گاڑی کا دروازہ کھول باہر نکل آئی۔ تب عیسیٰ نے ایک سخت ملامتی متاثر نگاہ بنا کچھ کہے اس کے بے رنگ چہرے پر ڈالی اور پاس سے گزرتا رکشہ روک کر ڈرائیور سے کچھ بات چیت کر کے اس تک آیا۔ ڈرائیور کو میں نے تمہارے گھر کا پتہ سمجھا دیا ہے، رکشے میں بیٹھ جاؤ اور سیدھی گھر جانا، شام کو گھر پر ملاقات ہوگی۔ اور وہ جو اس لمحے حد درجہ سراسیمگی کے باعث خالی الذہن سی ہو رہی تھی، بنا کچھ کہے سنے میکانکی انداز سے فوری ہی رکشے میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی اور اس کے منظر سے جاتے ہی عیسیٰ نے ایک سلگتی تیش آمیز نگاہ تاحال وہیں جمے کھڑے سہراب پر ڈالی اور پھر مڑ کر اپنی بائک پر سوار ہو گیا۔ یہ مرے گا میرے ہاتھوں سے۔ بائک کے وہاں سے آگے بڑھتے ہی گویا سہراب کسی نیند سے جاگ کر تلملاتے بڑبڑایا تھا۔ اس کی رگوں میں اس وقت لہو کی جگہ لاوا گردش کر رہا تھا۔ شکاری کے جبڑے سے شکار ایک بار پھر وہ خدائی فوجدار بحفاظت نکال لے گیا تھا اور اس بار یہ شکست اسے برداشت نہ ہو پا رہی تھی۔ اس بار تجھے تہس نہس نہ کر دیا تو میرا نام بھی سہراب خان نہیں۔ ہاں راجپوت، کیا رہا؟ امیر علی خان نے اس وقت اپ ڈیٹ لینے کی غرض سے تیمور راجپوت کو فون ملایا تھا۔ پہلے تو ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ تیمور راجپوت اس وقت راستے میں تھا اور کسی کام کے سلسلے میں ڈی سی آفس کی طرف جا رہا تھا۔ بہت محتاط اور نپے تلے سے لہجے میں جواباً تفصیل ان کی گوش گزار کرتا ہوا بولا، مگر جب میں نے اس کے گھر جانے کی بات کی تو اب 2-4 روز بعد ملاقات کا وقت دے دیا ہے۔ دیٹس ویری گڈ، امیر علی خان بے ساختہ توصیفی انداز سے بولے، کیا کہتے ہو؟ کوئی سرا ہاتھ لگ سکتا ہے؟ امید تو ہے، پر حتمی طور پر اس سے ملاقات کے بعد ہی کچھ کہہ سکوں گا۔ وہ پیشہ ورانہ لہجے میں بولا، اوکے، ظاہر ہے کہ یہ ان کے سوال کا موزوں ترین جواب تھا، سو وہ مطمئن سے ہو کر بولے، آل دا بیسٹ اور بہت شکریہ کہ تم نے میرے کہنے پر یہ نام شامل تفتیش کر لیا۔ مائی پلیئر خان، وہ ہلکا سا قہقہ لگا کر بولا، ایک طرح سے اچھا ہی ہوا جو تم نے میری توجہ ادھر مبذول کروا دی، ہائی پروفائل کیس بن جائے گا اب تو یہ، شہرت ملنے کے بہت مواقع ہیں۔ ہا۔ امیر علی خان اس کی اذراء تہنن کی گئی اس بات پر دل کھول کر ہنسے۔ اچھا خان، رکھتا ہوں۔ ڈی سی آفس قریب آتے ہی دیکھ کر اس نے اجازت چاہی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ کیا ہوا سر؟ ان کے کان سے فون ہٹاتے ہی میز کی دوسری جانب بے قرار بیٹھا فاروق احمد بے صبری سے استفسار کرنے لگا۔ 2-4 دن بعد کا وقت دیا ہے بیزی نے، انہوں نے فون میز پر رکھتے اسے بتایا۔ اور ان 2-4 دنوں میں وہ کیا کرے گی؟ وہ تیوری پر بل ڈال کر بولا، ظاہر ہے اپنی حفاظت کا انتظام، لیکن سر پھر اس طرح تو پلیز ینگ مین، امیر علی خان نے اس کے اتاولے پن پر اینک کی اوٹ سے اسے تنبیہاً گھورتے ہوئے کہا، بی پیشنٹ، کام کر رہے ہیں ہم، اور تم جانتے ہو ہمارے ہاں کام اسی طرح ہوتا ہے۔ ہیں، یہ کیا کر رہا ہے اس وقت؟ زنگ آلود صد دروازے کے کھولے جانے کی تیز چیختی سماعت کو گرا گزرتی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی اور سامنے موجود فوج اب خالی نہ تھا، بلکہ چند مانوس سے اجنبی چہرے وہاں موجود تھے۔ ان ہاتھوں میں شاپنگ بیگز کا ڈھیر تھا، لبوں پر کسی کو خاطر میں نہ لانے والی مسکراہٹ، چمکتی آنکھوں میں صفاقی، چال میں غرور اور لہجے میں دوسروں کے لیے تمسخر آمیز حقارت۔ سو ہی رہا ہوگا، اسے اور کیا کام ہوگا؟ گھر کے اندرونی حصے کی جانب اپنی ہمشیر خان کے ہمراہ بڑھتی دینا مذاق اڑاتے لہجے میں جواباً بولی تھی، جسے سن کر اس کا دم گھٹنے لگا۔ شاید فضا زہر آلود ہو گئی تھی، اس قدر کہ گویا ایک سانس بھی لینا دشوار ہو گیا۔ تب وہ اپنے حلیے، وقت، طبیعت، ہر شے سے بے پرواہ ہو کر وہاں سے اٹھا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ آوارہ، رات کے اس وقت گھر سے باہر کہاں جا رہا ہے؟ اپنے عقب میں اس نے ایک بد لحاظ مگر کھنکھناتی آواز سنی، جسے انسنی کرنا اس کی مجبوری تھی۔ پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، چہار اطراف پڑے سناٹے کے فراق سینے پر بے نشان قدموں سے چلتا ہوا وہاں سے دور چلا آیا، جہاں اب سے بس کچھ ہی دیر پہلے اس کا گھر موجود تھا۔
اب اس کے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ ایک منظر لپٹ رہا تھا، اور وہ جو سر جھکائے خرامہ خرامہ چلتا رہا تھا اب اس منظر میں کھو چکا تھا کہ جس میں اس کے گھر کے باہر واقعی سرسبز کیاری کے ساتھ کھڑا عثمان عیسیٰ سے استفسار کر رہا تھا۔ کیا ہوا، ملا جنرل؟ نہیں یار، جواباً عیسیٰ بے پناہ تفکر سے بولا، کہیں نہیں ملا۔ حیرت کی بات ہے، اس نے کہا، یوں گھر سے آخر تمہارا جنرل غائب کہاں ہو گیا؟ پتہ نہیں یار، وہ بددلی سے بولا۔ ابھی تو میں یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ کل کیا کروں گا۔ یار اب اتنی جلدی جنرل دوبارہ بنا لینا تو ممکن نہیں، عثمان نے بھی کہا۔ تو اب کیا کروں؟ اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ جو بنے بنائے جنرل ملتے ہیں وہی خرید کر سبمٹ کروا دو، عثمان نے صلاح دی۔ تمہارا مطلب ہے کہ ریڈی میڈ جنرل؟ عیسیٰ نے پرسوچ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، پر ٹیچر ان کے نمبرز کاٹ لیتے ہیں یار، وہ بےچارگی سے بولا۔ ہاں یہ تو ہے، عثمان نے تعصب سے گردن ہلائی، پر اب اتنے کم وقت میں اور کر بھی کیا سکتے ہو تم؟ اتنی محنت اور لگن سے بنایا تھا میں نے اپنا جنرل، وہ رنجیدگی سے بولا۔ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، حالانکہ میں نے نماز حاجت پڑھ کر دعا بھی مانگی مگر وہ نہیں ملا۔ چل یار کوئی بات نہیں، عثمان اسے دلاسا دینے کی خاطر کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ہو جاتا ہے، بہرحال میں بک اسٹال جا رہا ہوں، چاہو تو میرے ساتھ چل کر جنرل خرید لو، اگر وہاں نہیں ملا تو پھر اردو بازار جانا پڑے گا۔ اے بیٹی، اگر طبیعت زیادہ بگڑ رہی ہے تو وہاں سے گھر میں کسی کو فون کر دیا ہوتا، یوں اس طرح رکشے میں اکیلے بیٹھ کر آ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جیسے تیسے گھر تک پہنچ تو گئی تھی، پر گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے ہاتھ پیر ڈال دیے تھے، سو قدرتی طور پر گوشہ عافیت کی سارے ہی موجود مکیں اس کی دگرگوں حالت دیکھ کر پریشان ہو اٹھے تھے۔ بہت چکر آ رہے تھے نانی بیگم، وہ جو عارفہ کا فٹافٹ لا کر دیا ہوا لیموں والا ٹھنڈا ٹھار لال شربت گھونٹ گھونٹ حلق سے اتار رہی تھی۔ لیاقت بیگم کے تشویش زدہ سے لہجے میں کہنے پر اس سے نگاہیں چراتے ہوئے بولی، اس لیے اس وقت جو سمجھ میں آیا وہ میں نے کر لیا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ بیچاری اپنی عزیز جان کی خستہ حالی دیکھ کر واقعتاً سخت متفکر تھیں، تبھی جلدی سے اس کی وضاحت تسلیم کرتے ہوئے سادگی سے بولی، جو کیا اچھا ہی کیا، اب بہتر محسوس کر رہی ہو یا ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ میرا خیال ہے گرمی کے باعث بی پی لو ہو گیا تھا اس کا۔ عارفہ ساس کے چہرے پر چھایا تفکر دیکھ کر ہمدردی سے ان کی تسلی کی خاطر بولی، ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت محسوس ہو، کیوں ورا؟ جی مامی بیگم، ورا نے خالی گلاس سامنے کھڑی متاثر نگاہوں سے اسے دیکھتی واصلہ کو تھماتے تائیداً کہا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آج گرمی بھی تو بہت تھی، مارے نکہت کے چہرہ دیکھو کیسا پیلا پھٹک ہو رہا ہے۔ لیاقت بیگم کے دل کو تو پنکھے لگ گئے تھے، سو وہ اتنی آسانی سے کیسے قائل ہو جاتی، تبھی غیر مطمئن سے لہجے میں عارفہ کی جانب دیکھ کر بولی، میں تو کہتی ہوں ڈاکٹر کے پاس ہی لے چلتے ہیں اسے، لڑکی ذات کی حد درجہ نازک مزاج بنا رکھا ہے، شریفہ نخوت سے بولی۔ سب اسی کا نتیجہ ہے، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلتی بنی کہ یہ وقت ان کے قیلولے کا تھا اور جسے وہ اس ورا کی بچی کے لیے برباد نہیں کر سکتی تھیں۔ میں کہہ تو رہی ہوں کہ اب ٹھیک ہوں ورا، شریفہ کے تبصرے پر روحان سی ہو کر بولی، نہیں جانا مجھے کسی ڈاکٹر واکٹر کے پاس۔ ہاں ہاں مت جاؤ، عارفہ اس کی کیفیت کے پیش نظر اسے پچکار کر بولی، بس اب اپنے کمرے میں جا کر اچھا سا غسل کرو اور اطمینان سے سو جاؤ، چلو رجا، انہوں نے بولتے بولتے بے تاثر چہرے کے ساتھ صوفے پر لا تعلقی سے براجمان رجا کو اچانک مخاطب کرتے ہوئے کہا، ورا کو سہارا دے کر کمرے تک پہنچا دو بیٹا۔ چلو، رجا دل نہ چاہنے کے باوجود ماں کو انکار نہ کر سکی، سو کرسی سے اٹھ کر اس تک آئی اور مشینی انداز میں ہاتھ اس کے سامنے کر دیا، جو ورا نے ایک نظر اسے دیکھ کر تھام لیا، یوں کہ وہ واقعتاً اس وقت کسی جذباتی سہارے کی شدید متلاشی تھی۔ اماں بیگم اب آپ بھی آرام کریں، ان دونوں کے سیڑھیوں کی سمت بڑھتے ہی عارفہ نے حلاوت سے لیاقت بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو وہ بھی ایک سرد سی سانس لے کر گھٹنوں پر زور دے کر اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں، چاہو تو اپنی اس حالت کا اصل سبب مجھے بتا سکتی ہو؟ رجا نے اس کے ساتھ چلتے سرگوشی کی تھی اور وہ جو پہلے ہی خستہ حال تھی مزید لڑکھڑا گئی، شک کرنے لگی ہو مجھ پر؟ پتہ نہیں کیوں مگر اسے افسوس ہوا، جواز تم نے خود ہی فراہم کیا ہے، وہ اجنبیت سے بولی تو ورا کو غصہ آ گیا، چھوڑ دو میرا ہاتھ، وہ ناراضگی سے بولی، خود جا سکتی ہوں میں۔ ہاں جانتی ہوں، رجا معنی خیز لہجے سے بولی تھی، بہت کچھ ایسا ہے جو اب تم اکیلے کر سکتی ہو، جانا چاہتی ہو جاؤ۔ رجا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ جو اب کسی حد تک اعصابی دباؤ پر قابو پا چکی تھی، ایک تیش بھری نگاہ پلٹ کر نیچے جاتی رجا پر ڈال کر تیزی سے اوپر چڑھتی چلی گئی تھی۔
آپ کی غیر موجودگی میں یوں تو سب ٹھیک رہا، مگر یہ جو لڑکی خولا ہے یہ کہیں فون ملانے کی کوشش کر رہی تھی۔ 2-4 روز بعد تو نہیں، البتہ موسم صاف ہوتے ہی 1.5 دن بعد آتش پہلی دستیاب پرواز سے آتش کدے لوٹ آیا تھا۔ سفر کی تھکان ابھی اتری نہ تھی، مگر باخبر رہنا بھی ناگزیر تھا۔ سو آتے ہی اچھا سا غسل کرنے کے بعد اپنے لکھنے پڑھنے کے کمرے میں آ بیٹھا اور ابھی کی بلیک کافی کے گرما گرم گھونٹ بھرتے ہوئے اپنی غیر موجودگی میں یہاں ہونے والی سرگرمیوں کی بات خاقان سے رپورٹ لے رہا تھا۔ اور خاقان تو گویا اس خولا کی شکایت لگانے کو ہمتاً تیار ہی بیٹھا تھا۔ سو سب سے پہلے آتش کو اس کے متعلق آگاہ کیا۔ کہاں ملایا تھا اس نے فون؟ وہ یہ اطلاع پا کر بے چین ہوا، نہ فکرمند اور نہ ہی مضطرب، بلکہ حد درجہ معمولی سے لہجے میں پوچھا، یہ تو میں نہیں جانتا۔ خاقان جیسے اپنی نااہلی از خود بھانپ کر شرمندہ سا ہو کر بولا۔ خاقان کافی کا خالی کپ میز پر دھرنے کے بعد اطمینان سے صوفے کی پشت سے کمر ٹکا کر بایاں بازو پھیلا کر آرام دہ انداز سے بیٹھتے ہوئے بولا، اب تم ہی بتاؤ کہ میں اس ادھوری معلومات کا کیا کروں؟ معذرت چاہتا ہوں سر، وہ بے پناہ شرمساری سے بولا، یقیناً مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے فوراً چیک کرنا چاہیے تھا کہ اس نے کہاں فون ملایا۔ خیر دیکھا جائے گا۔ وہ بے پرواہی سے دایاں ہاتھ ہلا کر بولا، اور کوئی خاص بات؟ جی سر، وہ اگلی خاص بات چونکنے سے انداز میں بتانے لگا، وہ بیزی میڈم بہت پریشان ہیں، ادھر آئی تھیں، اور وہ شرر، وہ بھی آپ سے ملاقات کی غرض سے آیا تھا۔ یہ تو میں جانتا ہوں، وہ متانت سے بولا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور اہم بات ہے تو مجھے بتاؤ، پھر میں کچھ دیر آرام کر لوں۔ نہیں سر، وہ مؤدب سے لہجے میں بولا، اور تو کوئی بات نہیں۔ تو چلو میں کچھ دیر آرام کرنے جا رہا ہوں، ڈنر پر ذرا اہتمام کروا لینا، اور شام ڈلنے کے بعد بیزی کو کال کر کے رات کے کھانے پر مدعو کر لینا، اس سے کہنا کہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے ہاتھوں میں 9 چوڑیاں ہیں، ذرا ٹھہرو، سجن مجبوریاں ہیں۔ رات بھر علاقے کی سڑکوں پر سرگرداں رہ کر جس دم وہ گھر کی جانب واپس پلٹا، صبح کا تارا طلوع ہو چکا تھا۔ گھر کے دروازے اب اس پر کھولے نہیں جاتے تھے، تو وہ لوہے کا دروازہ ٹاپ کر اندر پورچ میں کودا اور بجائے لاؤنج کے لان سے گھر کی اقبی صحن کو جاتی پتلی سی گلی سے گزر کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اور اس کے تعاقب میں ایک یاد بھی چلی آئی تھی۔ اس کی 10ویں کے امتحانات میں چند ہی روز باقی تھے کہ جب آنن فانن نغمی کی شادی کی تاریخ ٹھہرا دی گئی۔ چونکہ روپے پیسے کا کوئی مسئلہ نہ تھا، لہٰذا جھٹ پٹ ساری تیاریاں بھی ہو گئیں، اور آج کوٹا کناری سے سجے گہرے پیلے سوتی شلوار قمیص میں گھنی کرن سے سجا دھنک رنگ دوپٹہ آدھا چہرے پر ڈالے، کٹار سے نینوں میں ڈھیروں سپنے سجائے، ملیو روشن چہرے والی نغمی کو مایوں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہی روایتی ہنگامہ خیزی، عزیز اقارب کا شادی سے ہفتہ 2 ہفتہ قبل گھر میں پڑاؤ، سہاگ گیت، ڈھیروں مسرتیں، مگر پھر بھی کچھ تھا، کوئی نامعلوم سا احساس جو اس سارے خوشگوار ماحول پر سرمئی سائے کی مانند رفتہ رفتہ چھاتا جا رہا تھا، مگر فی الوقت کوئی بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ عیسیٰ کو کمرے میں بند ہو کر پڑھائی کرنے کا حکم ملا تھا، سو وہ باہر جاری شور و غل سے بمشکل تمام دھیان ہٹا کر ساری توجہ پڑھائی پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ تبھی دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھول کر عامر اندر داخل ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ یقیناً اپنے تئیں سب سے نظر بچا کر بہت محتاط انداز سے یہاں آیا تھا، مگر یہاں پہلے ہی سے موجود عیسیٰ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ پورے گھر میں کہیں جگہ نہیں، اس لیے یہاں بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں۔ بڑے پڑھاکو بن رہے ہو، وہ نہ جانے کیوں تلملا گیا۔ 15 سے پیپر ہیں میرے، اس نے سنجیدگی سے بتایا۔ پیپر کا اتنا ہی خیال تھا تو پہلے ہی سے تیاری کرتے، وہ طنزیہ بولا، اور اب اس پر کیا کہتا کہ تیاری تو ظاہر ہے وہ پہلے ہی سے کر رہا تھا، یہ تو اس کے امتحانات کے دنوں میں شادی کی تاریخ ٹھہرانے والوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ اس کے امتحانات ہیں۔ شادی کی تاریخ درمیان میں آئی تھی۔ چلو ابھی باہر جاؤ، مجھے تھوڑا کام ہے کمرے میں، وہ تحکمانہ لہجے میں چند ثانیے بعد بولا تو عیسیٰ بے بسی سے جھنجھلا گیا، مگر میں پڑھ رہا ہوں۔ ہاں سن لیا، پر کہا نا ابھی باہر جاؤ، اس نے آنکھیں دکھائیں، تھوڑی دیر بعد واپس آ جانا۔ وہ اپنے حکم سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہ تھا، سو عیسیٰ نے ایک بے چارگی بھری احتجاجی نگاہ اس پر ڈالی اور اپنی کتاب وہیں پٹک کر کمرہ عبور کر گیا۔ تب اس نے سرعت سے کمرہ مقفل کیا اور ایکسٹینشن سے دینا کو فون ملا کر بیٹھ گیا۔ کیا تکلیف ہے؟ بار بار فون کیوں کر لیتے ہو؟ فون بار بار وہ اٹھا لیتی تھی، تاہم خفگی سے بولی۔ بار بار؟ وہ بشاشت سے بولا، اللہ کو مانو، آج پورے 4 دن بعد فون کر رہا ہوں۔ ہاں تو کیوں کر رہے ہو؟ مت کیا کرو، وہ نروٹھے پن سے بولی۔
حق ہاں اب تک ناراض ہو؟ وہ مایوسی سے بولا۔ ناراضگی تو اپنوں سے ہوتی ہے، اس نے خاص طور پر جتایا۔ تو کیا میں تمہارا اپنا نہیں؟ وہ شاکی ہوا۔ ہوتے تو ثابت بھی کرتے، وہ طنز سے بولی۔ میں کوشش کر تو رہا ہوں، پر تم نے اعتبار ہی نہ کیا۔ اس نے اپنی صفائی دی تھی، گویا جتنی دیر تم لگا رہے ہو ایڈمیشن کا وقت نکل جانا تھا، اور اس کی وضاحت کو اہمیت نہ دیتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا، ایڈمیشن ہو گیا ٹونی کا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں تو، وہ اطراحٹ سے بولی۔ کیا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر تم ایڈمیشن نہیں کرواؤ گے تو نہیں ہوگا؟ میں ایسا کیوں سمجھوں گا؟ وہ گھسیا کر بولا۔ خیر یہ بتاؤ اس وقت فون کیوں کیا ہے؟ نغمی کی شادی ہو رہی ہے، اس نے بتایا۔ کون نغمی؟ وہ ذرا سا چونکی۔ میری بہن۔ اچھا، وہ محتاط ہو کر بولی۔ تو یہ کہ میں تمہیں انوائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا تو ڈرتے ہو اپنے گھر والوں سے؟ وہ اس پر تمسخر سے ہنسی۔ مجھے بلا ہی لیا تو گھر والوں سے کیا کہہ کر متعارف کرواؤ گے؟ کہہ دوں گا کہ تم زندگی ہو میری، وہ سوچتے ہوئے مجنونہ سے لہجے میں بولا۔ ہا ہا ہا، وہ بے باکی سے ہنسی۔ فلمی ڈائلاگ، اور وہ یہ سن کر مجھے سراخوں پر بٹھائیں گے نا؟ تم ابھی مجھے جانتی نہیں ہو، وہ اس کے مذاق اڑانے پر سخت برا مان کر بولا۔ میں چاہوں تو یہ کرشمہ کر بھی سکتا ہوں۔ اچھا چلو پھر دکھاؤ اپنی یہ کرشمہ سازی، اس نے جیسے عامر کو چیلنج دیا۔ یعنی تم آنے کی حامی بھر رہی ہو؟ وہ خوش ہو کر بولا۔ ہاں، وہ معنی خیز انداز سے بولی۔ میں بھی تو دیکھوں کہ تم میں کتنا دم خم ہے۔ اب کیا سوچیں کیا ہونا ہے، جو ہوگا اچھا ہوگا۔ کیسے؟ اس عیسیٰ کے ہوتے اب جو ہوگا وہ کیسے اچھا ہوگا؟ اس کی نیند تاریک اور خون کمرے میں گونجتی، اس کے من بھاتے مغنی کی آواز تو اسے دلاسے دے رہی تھی، مگر وہ کوئی نادان طفل نہ تھا۔ تبھی اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہتھیلی پر پوری شدت سے مکہ مارتے دانت کچکچا کر بڑبڑایا تھا۔ کیا کروں اس حرام زادے کا، کیا کروں میں؟ اس نے وحشت سے کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر ڈالی۔ تم نے پہلے بھی کیا کر لیا تھا؟ کوئی اندر سے اس پر ہنسا تھا۔ کس قدر سنہری موقع تھا آج، اس مہکتے گلاب سی شوخ اور شنگ دھنک دھنک سی تتلی کے رنگ چرانے کا، اور وہ کمینہ پتہ نہیں کدھر سے وہاں آ نکلا، اور آ نکلا تو نکلا۔ اب کیا یہ ضروری تھا کہ وہ ورا سے واقفیت بھی رکھتا؟ وہ سوچ سوچ کر دونوں ہاتھوں سے پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگا۔ اب تک تو وہ بہت کچھ بتا چکا ہوگا ورا کے گھر والوں کو میرے بارے میں۔ اس کی اصلی تشویش یہی تھی۔ کیا کروں، فون کروں اسے؟ اس نے سرعت سے اپنے بال چھوڑ کر لپکتے ہوئے فون اٹھا کر ورا کا نمبر ڈائل کیا، مگر آپ کے مطلوبہ نمبر سے فی الوقت رابطہ۔ دوسری طرف چلنے والی ٹیپ نے اسے یاد دلایا کہ وہ دن میں فون آن ہی کہاں کیا کرتی تھی۔ ڈرپوک، بزدل، کم ہمت، وہ فون بستر پر اچھال کر جلے بھنے لہجے میں بڑبڑایا کہ اسے اس وقت اس مطالعہ پر بھی بے حد طیش آ رہا تھا، اور ایک اسی پر کیا موقوف، وہ تو اس سمے زمین سے لے کر آسمان تک گویا ہر شے پر خار کھا رہا تھا، ماں سوائے اس امرت جل کے جو ایسے کڑے وقتوں میں ہمیشہ ہی اس کا بے لوث ہمدرد ساتھی ثابت ہوا تھا۔ سو اس لمحے بھی اس نے نیم دیوانوں کی سی حالت میں سرمئی صوفے کے سامنے دھری شیشے کی سطح والی چھوٹی سی میز پر پڑے اہتمام سے سجی اس درینہ رفیق کو اٹھا کر لبوں سے لگا لیا، اور کچھ دیر کے لیے جیسے دنیا اور مافیہا کے ہر غم سے بے نیاز ہو گیا۔ کچھ دیر کے لیے؟ یہ کیسے پاگل شخص کو تم نے یہاں تک رسائی دے رکھی ہے؟ خاقان کے فون کی دیر تھی۔ رات وہ پہلی فرصت میں آتش کے مقابل موجود تھی۔ عشائیہ تناول کیا جا چکا تھا، اور اب وہ آتش کدے کے کتب خانے میں اس کے سامنے بیٹھی باقاعدہ گفتگو کا آغاز کر رہی تھی کہ کھانے کی میز پر تو وہ بوجہ زیادہ دیر تک لب کشائی سے گریزا ہی رہی تھی۔ کون؟ دوپہر کی بنسبت سیاہ شلوار اور گھٹنوں سے ذرا اونچی آرام دہ کرتے میں ملبوس بشاش سا آتش دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ آئی تھنک شرر، وہ ٹانگ پر ٹانگ جما کر ذرا ترچھے انداز میں بیٹھی ہوئی ذہن پر زور ڈال کر اس کا نام یاد کرتے ہوئے بولی۔ شرر نام بتایا تھا اس نے اپنا؟ اوہ شرر، آتش مسکرایا۔ تو تمہاری اس سے ملاقات ہو گئی؟ ہاں، اس روز جب تم یہاں نہیں تھے، وہ تنفر سے بالوں کا جوڑا سا بناتی ہوئی بولی۔ اور وہ تمہیں پاگل لگا؟ آتش متبسم لہجے میں گویا ہوا۔ کیا نہیں ہے؟ بیضی نخوت آمیز لہجے میں بولی۔ اگر ہے بھی۔ دفعتاً آتش کی آنکھوں میں وہی چمک ابھری کہ جس کے آگے ہزارہا ہیروں کی چکا چوند مانند سی ہو جاتی تھی۔ تو بس جان لو کہ اس کی یہی دیوانگی تو ہمارے لیے کارآمد ہے۔ کبھی کبھی میں تمہاری باتیں سمجھ نہیں پاتی ہوں۔ وہ کچھ خائف سی ہو کر سیدھی ہو گئی۔ تمہیں ہر بات کی سمجھ ہو یہ ضروری بھی نہیں، وہ گمبھیر سے لہجے میں بولا۔ بس میری تخلیص ضروری ہے تمہارے لیے، سو کیے جاؤ۔ کرتی ہوں، وہ جیسے کسی سحر کے زیر اثر لہجے میں بولی۔
تبھی تو ہر پریشانی میں سب سے پہلے تم ہی سے رجوع کرتی ہوں۔ کیا بنا تمہارے مسئلے کا؟ آتش کو بیزی کی عقیدت مندی نے محسوس کیا تھا، سو مسرور سے لہجے میں اس کے مسئلے کی جانب آتا مستفسر، تم یہاں تھے نہیں؟ وہ سنجیدگی سے بتانے لگی، اور اس بارے میں تم سے فون پر کوئی ڈسکس کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ کیا پتا میرا فون ٹیپ ہو رہا ہے؟ وہ یقیناً خوفزدہ ہو کر ضرورت سے زیادہ محتاط ہو رہی تھی، پر اس بات کا امکان رد بھی نہیں کیا جا سکتا، سو آتش دھیرے سے سر ہلا کر تائیداً بولا، ممکن ہے۔ بہرحال تم نے کیا حل نکالا اس مسئلے کا؟ اس روز وہ پاگل کہہ رہا تھا کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے تو وہ ہم خود ہیں، سو میں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو سمجھ میں آیا وہ کیا۔ کیا کیا؟ پتہ نہیں کیوں، مگر یہ سن کر آتش کے روم روم میں جیسے ہیجان برپا ہو گیا تھا، مگر چونکہ کسی پر یوں ظاہر ہو جانا اس کی فطرت نہ تھا، سو بظاہر تحمل سے اس نے جاننا چاہا تھا۔ میں نے اس آفیسر سے 2-4 روز کا وقت مانگ لیا تھا، بیزی نے اپنا حل اس کے گوش گزار کرتے ہوئے کہا، خیال یہی تھا کہ تب تک تم یقیناً آ ہی جاؤ گے، اب اس سے زیادہ میں اپنی مدد اور کیا کر سکتی تھی؟ تو بتاؤ اب میں کیا کروں؟ وہ احمقوں کی طرح اس کا تاثر سے عاری چہرہ تکتی ہوئی بولی، اپنے وکیل کے ہمراہ اس سے ملاقات کر لو۔ ریئلی؟ بیزی یہ سن کر ذرا سی حیران اس لیے ہوئی کہ وہ گمان کر رہی تھی شاید آتش اس آفیسر کا کوئی خاطر خواہ انتظام کروا دے گا۔ ہاں بیزی، وہ ناصحانہ بولا، مسئلے کا سامنا کرنا سیکھ جاؤ اب، فرار کسی مشکل کا کوئی پائیدار حل تو نہیں۔ واقعی ٹھیک کہہ رہے ہو تم، بات جیسے فوراً ہی اس کی عقل میں سما گئی تھی، تبھی زور و شور سے سر ہلا کر بولی، اور پھر میں نے کیا ہی کیا ہے جو خواہ مخواہ اتنا ڈر رہی ہوں؟ بالکل، بہت شکریہ آتش۔ چونکہ ہمیشہ کی طرح وہ آتش سے بات چیت کر کے قلبی طور پر شانت ہو چکی تھی، سو عقیدت سے آنکھیں بند کر کے اپنا سر اس کے سامنے ذرا خم کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کرنے والے لہجے میں کہا، تم عظیم ہو، تم عظیم ہو۔ اور آتش پہلے کی طرح بیزی کے اس عقیدت مندانہ انداز پر نہ شاد ہو سکا نہ ہی مسرور، نہ جانے کیا بات تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ باہر دن ابھر رہا تھا، مگر اب اس کی رات ہو گئی تھی، سو خواب کی مانند ایک اور منظر پلکوں تلے آ بیٹھا۔ 2 دن قبل نغمی کو مایوں بٹھا دیا گیا تھا، اور اب کل لڑکے والوں نے بری لے کر آنا تھا، سو گھر میں اس حوالے سے انتظامات کیے جا رہے تھے۔ پورے گھر میں ہاہاکار مچی ہوئی تھی، اور مہمانوں کی موجودگی کے باعث حقیقتاً کوئی جائے پناہ نہ تھی، سو بحالت مجبوری عیسیٰ اپنی کتب اٹھائے عثمان کی طرف جا رہا تھا کہ عقب سے عامر نے اپنے مصنوعی میٹھے لہجے میں اسے پکار کر جسے عیسیٰ اب بخوبی سمجھنے لگا تھا، سو وہ چوکنا سا ہو کر ٹھہر ضرور گیا مگر پیچھے نہیں مڑا۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ پڑھنے، عثمان کے گھر۔ اچھا، وہ اس کے نزدیک آتے ہوئے بولا، ہاں دیکھو میں کچھ کہوں گا تو خواہ مخواہ برا بنوں گا، مگر گھر کے بڑوں کو سوچنا تو چاہیے تھا، ان دنوں تمہارے پیپر، آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ اس نے اکتا کر ٹوکا، کہیں منسٹر لگ گئے ہو جو تم سے کام ہوگا؟ وہ اس پر ہنس کر بولا، تو پھر روکا کیوں ہے مجھے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، وہ لہجہ سرسری سا بنا کر بولا، وہ میں پوچھ رہا تھا کہ کیا تم اپنے دوستوں وغیرہ کو بھی نغمی کی شادی میں بلا رہے ہو؟ صرف عثمان کو؟ کیوں؟ وہ تعجب سے بولا، تمہارے تو اتنے سارے دوست ہیں، ان سب کو کیوں نہیں بلا رہے؟ وہ کہہ نہیں سکا کہ وجہ تو آپ ہی ہیں۔ ہاں یہی سچ تھا کہ وہ ان سب کے سامنے ان کے ہاتھوں اٹھائی ذلت کو تاحال فراموش نہیں کر پایا تھا۔ اس روز کے بعد اس نے اپنے لیے کسی کی آنکھ میں ہمدردی دیکھی تھی تو کسی کی آنکھ میں استہزاء یا تمسخر، سو اس نے بھلائی ان سب سے کنارہ کش ہو جانے میں ہی جانی تھی۔ کیا سوچنے لگے؟ اس نے بغور عیسیٰ کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ سر جھٹک کر بولا، اب جاؤں؟ چلے جانا، پہلے پوری بات تو سن لو۔ وہ خفا سا ہو کر بولا، کہیں؟ کسی قدر بیزاری سے بولا کہ اسے دیر ہو رہی تھی۔ وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو لڑکا نہیں تھا ٹونی، اس نے سنبھل کر کہنا شروع کیا۔ کون ٹونی؟ عیسیٰ نے ماتھے پر بڑ ڈال کر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہی جس کا ایڈمیشن کروانا تھا، اس نے بتایا، اس کا ایڈمیشن ہو گیا ہے تمہارے ہی اسکول میں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ سادگی سے بولا۔ ہاں تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تم اس سے دوستی کر لو اور اسے بلا لینا نغمی کی شادی میں۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر بہت مزے سے کہہ گیا تھا۔ جی؟ عیسیٰ نے بے حد حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیا میں نے کوئی بہت ہی ناسمجھ میں آنے والی بات کر دی ہے؟ عیسیٰ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ خجالت سے بے طرح چڑھ کر بولا، بات تو ناسمجھ میں آنے والی کہی ہے آپ نے۔ وہ صاف گوئی سے بولا، تو تمہیں سمجھ کر کرنا بھی کیا ہے؟ وہ رعونت سے بولا، بس جو میں کہہ رہا ہوں تم وہ کرو۔ ٹھیک ہے، وہ جان چھڑانے والے انداز میں کہہ کر
جلدی سے گھر کا دروازہ عبور کر گیا۔ مبادا کوئی اور مطالبہ کر بیٹھے۔ اس نے تو حامی بھر لی، پر عامر اب بھی غیر مطمئن تھا کہ دینا اگر ٹونی کے ساتھ شادی میں آ بھی جاتی تو تبھی وہ بات نہ بنتی جو وہ بنانا چاہ رہا تھا۔ کیا کروں میں؟ وہ پورچ میں بھاگتے دوڑتے بچوں کو پریشان نظروں سے دیکھ کر سوچنے لگا، اور پھر یکایک اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ کب سے جانتی ہیں آپ اس سہراب کو؟ وہ کمرے میں جا کر لیٹ گئی تھی، مگر ساری دوپہر شام میں عیسیٰ کا سامنا کرنے کے خیال نے اسے ہراساں کیے رکھا۔ چنانچہ جب وہ اپنے وقت پر اسے پڑھانے آیا تب اس نے ایک موہوم سی امید کے تحت خرابی طبیعت کا بہانہ بنا کر اسے ٹال دینا چاہا، مگر وہ ٹلنے پر راضی نہ ہوا اور اسے یہ کہہ کر بلوایا کہ بس آدھے گھنٹے میں فارغ کر دے گا۔ سو مرتی کیا نہ کرتی کہ مزداق اپنے اوڑے سے تاثرات لیے وہ اس وقت ڈرائنگ روم میں عیسیٰ کے بالمقابل موجود تھی۔ اینا بچوں کی شادی کے دنوں سے وہ خشک ہو جانے والا گلا تر کرنے کی شدید خواہش لیے مدھم سی آواز میں جواباً بولی۔ اس نے اپنے چوڑے سینے پر ہاتھ باندھتے مخصوص انداز سے کمر صوفے کی پشت سے ٹکاتے پرسوچ سے لہجے میں اگلا سوال کیا۔ اور کیا کچھ جانتی ہیں آپ اس کے بارے میں؟ کہ نسبتاً زیادہ مشکل تھا، تبھی ناسمجھی سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ، وہ نہ چاہتے بھی درستی سے بولا، کہ جتنا جانتی ہیں آپ اس شخص کے بارے میں جو اس طرح اس سے ملاقات کرنے چل پڑی۔ اس نے بتایا ہے، اس کے ڈیڈ UK میں ہوتے ہیں۔ وہ جیسے برا مان کر اس کے بارے میں جو کچھ بھی جانتی تھی جلدی جلدی بتانے لگی، اور اس کی مدر بھی ان دنوں انہی کے پاس گئی ہوئی ہیں، اور وہ خود یہاں اپنے ڈیڈ کا بزنس۔ آپ کو ذرا بھی اندازہ ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ اس کے جواب پر اس قدر بے چین ہوا کہ خلاف عادت اسے درمیان ہی میں ٹوک کر کہہ بیٹھا۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسا تاثر ضرور تھا جو اس لمحے برا کو چپ کرا گیا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ چند ثانیے بعد جب وہ گویا ہوئی تو فوراً اسے اپنا لہجہ بہت بودا سا محسوس ہوا۔ ہاں، شادی؟ عیسیٰ اس کی یہ منطق سن کر بے ساختہ طنز آمیز لہجے میں بولا۔ کتنا فرسودہ اور گھسا پٹا سا جال ہے جس میں آپ جیسی نادان لڑکیاں بآسانی پھنس جاتی ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے مجھے پھنسایا ہے؟ وہ حد درجہ ناگواری سے بولی۔ اگر نہیں، وہ اس مرتبہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر گویا اسے سمجھانے کی غرض سے بولا، تو پھر آپ خود ہی بتا دیں کہ جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہا ہے اس طرز عمل کو اور کیا کہتے ہیں؟ محبت؟ اس بار ورا کے لہجے میں کسی بھی قسم کی شرمندگی، خجالت یا گھسیاہٹ کا شائبہ تک نہ تھا، بلکہ اس نے جیسے بہت تفاخر سے عیسیٰ کو آگاہ کیا تھا۔ محبت؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی استہزائیہ لہجے میں کہہ گیا۔ اس پاکیزہ لفظ کی معنویت سے واقف بھی ہیں آپ؟ پہلے نہیں تھی۔ اس کا انداز عیسیٰ کو بے طرح کھنکا تھا، تبھی وہ سخت لہجے میں ہنکار بھرتا بولا، یعنی مجھے آپ سے نہیں، اب عباد سے بات کرنا پڑے گی۔ سر پلیز! عباد کے ذکر پر وہ بوکھلا گئی تھی، تبھی منت بھرے لہجے میں بولی، آپ میرے ٹیوٹر ہیں، ٹھیک ہے، مگر اس سے زیادہ آپ میرے معاملات میں مت پڑیں۔ اچھا، تو آپ کے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے جاننا چاہا۔ بہتر ہے کہ بس آپ اپنے کام سے کام رکھیں، وہ بری طرح انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولی۔ اور آپ کو کھائی میں گرنے دوں؟ وہ بولا۔ نہیں بدالورا ظفر، میرے ضمیر کو یہ بات کسی صورت گوارا نہیں۔ سر پلیز! وہ گلوگیر ہو کر بولی، زندگی میں پہلی بار میں نے کسی کی خالص محبت اور توجہ کا ذائقہ چکھا ہے، کوئی ہے جو صرف اور صرف میرا ہے، مجھ سے میری یہ خوشی مت چھینیں۔ ورا! وہ ظاہر ہے اس کی نفسیات سے کسی حد تک واقف ہی تھا، سو اس بار بہت ہمدردی سے اسے دیکھتا متاثر سے لہجے میں بولا، مجھے آپ کی محرومیوں کا احساس ہے، مگر آپ سمجھ نہیں رہی، سراب ایک خطرناک انسان ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ پہلی بار عیسیٰ کے لہجے پر چونکی، کیونکہ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ عیسیٰ گمبھیرتا سے بولا، دراصل وہ میری بھابھی کا بھانجا ہے۔ اس بات سے سبھی واقف ہیں کہ آپ کے اور مرحومہ کے درمیان کچھ عرصے سے سنجیدہ قسم کی دشمنی چل رہی تھی۔ بیزی کے وکیل شاہ زیب ہمدانی کے نفاست سے آراستہ دفتر کے ملاقاتی کمرے میں بیٹھا خوبرو اور خوش قامت تیمور راجپوت اپنے سامنے براجمان پھولدار سرمئی پلازو اور اسی پرنٹ کی ڈھیلی ڈھالی سی شرٹ میں ملبوس بیزی سے سوالات کا باقاعدہ آغاز کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ صوفے پر اس کا معاون بیٹھا نوٹس لے رہا تھا، جبکہ اس نے اپنے فون کا ریکارڈر بھی آن کر رکھا تھا۔ دشمنی جواباً بیزی سے قبل شاطر صورت مکار آنکھوں والا ہمدانی گویا بھڑک کر بولا، کیا بات کرتے ہیں آفیسر؟ آپ سے کس نے کہا؟ میں میم سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے بیزی کے سنگل صوفے کے ساتھ دھرے صوفہ کرسی پر چوکسی سے براجمان ہمدانی کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ خواہ مخواہ اپنی گردن سہلانے لگا،
بیزی نے ایک نظر ہمدانی کو دیکھا، پھر بہت محتاط لہجے میں بولی، یہی جواب میرا بھی سمجھ لیجیے، مگر آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس تو اس ضمن میں کچھ اور کہتے نظر آتے ہیں۔ راجپوت نے گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سوال کیا۔ وہاں تو یہ سب چلتا ہی رہتا ہے، وہ بناوٹی بے پرواہ لہجے میں بولی، اسے کون اہمیت دیتا ہے؟ نہ صرف عوام الناس بلکہ سائبر کرائم والے بھی۔ اس بار وہ سخت لہجے میں گویا اسے باور کرتے ہوئے بولا، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ بات کو یہاں وہاں گھمانے کی بجائے میرے ہر سوال کا سیدھا سیدھا جواب دیں۔ آپ اس لہجے میں میری معزز کلائنٹ سے بات نہیں کر سکتے۔ ہمدانی نے پھر مداخلت کی، ہمیں کسی سے کس لہجے میں بات کرنی ہے یہ آپ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ درستی سے بولا تو ہمدانی تلملا گیا۔ اچھی بدماشی ہے ہمدانی پلیز۔ بیزی جو دل ہی دل میں راجپوت کے لہجے سے متفکر ہو گئی تھی، ہمدانی کو ٹوکتے ہوئے بولی، میں جواب دے رہی ہوں نا، آپ پوچھئے جو پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ دونوں کے درمیان رائیولری کس حد تک تھی؟ بس یہی سوشل میڈیا کی حد تک، مگر ہماری معلومات کے مطابق مرحومہ نے آپ کی شہرت کو زد پہنچانے کے لیے عمدی اقدامات بھی کیے تھے۔ ہاں، وہ اس کی خود پر زمیں کھوجتی نگاہوں سے بے آرام ہو کر پہلو بدلتے ہوئے بولی، کیے تھے، بدلہ لینے کا دل نہیں چاہا کبھی؟ وہ آلریڈی تباہ ہو چکی تھی۔ اس بار بیزی کا لہجہ خود بخود تمسخرانہ سا ہو گیا، مجھے اس سے بدلہ لے کر کیا کرنا تھا؟ پر وہ بار بار آپ کی راہ میں حائل تو ہو رہی تھی۔ وہ اس کے جواب سے مطمئن نہ ہوا۔ ہاں، وہ کوشش تو کر رہی تھی، پر مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بیزی لاپرواہی سے لہجے میں بولی، ملک کی تاریخ کی سب سے ہیوی بجٹ مووی اس فرائیڈے ورلڈ وائڈ ریلیز ہونے جا رہی ہے، جس کی لیڈنگ ایکٹریس میں ہوں۔ ساری دنیا کا میڈیا مجھے کوریج دے رہا ہے، شاید یہی سب اس سے برداشت نہیں ہو سکا اور اس نے سوسائڈ کر لی۔ آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ اس نے سوسائڈ کی تھی؟ راجپوت نے اس کے خاموش ہونے پر ترنت اگلا طنز سوال کیا تھا، آفیسر، یہ کس طرح کا سوال ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈال کر ترشی سے بولی، سوال تو کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بے لچک لہجے میں بولا، پر لگتا ہے آپ اس کا جواب دینا نہیں چاہتی۔ خبروں میں یہی سنا تھا۔ وہ چبا چبا کر بولی، تب یہ بھی جانتی ہوں گی کہ خودکشی کی کیسے گئی؟ راجپوت کے سوال کا جواب بیزی نے نفی میں سر ہلا کر دیا۔ کافی میں زہر تھا ان کی؟ وہ بڑے آرام سے گویا اسے مطلع کرتے ہوئے بولا، یعنی پہلے انہوں نے کافی بنائی، پھر بڑے اہتمام سے اس میں زہر ملا کر پی لیا؟ آفیسر، وہ جذبت ہو کر بولی، یہ بات آپ مجھے اس طرح جتا کر کیوں بتا رہے ہیں؟ آئی ایم سوری کہ اگر آپ کو ایسا محسوس ہوا۔ وہ خفیف سا مسکرایا، میں بس یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ بات آپ کو کچھ عجیب نہیں لگتی؟ اب میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اینی وے، وہ دائیں کلائی پر بندھی بڑے سے ڈائل والی سیاہ سرمئی گھڑی دیکھ کر اچانک ہی بڑے مصروف سے لہجے میں بولی، اگر کوئی اور سوال رہ گیا ہے تو ذرا جلدی کر لیں، ایکچولی آدھے گھنٹے میں مجھے کہیں ضروری پہنچنا ہے۔ وقت دینے کا شکریہ، راجپوت خشک لہجے میں بولا، لیکن اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں دوبارہ آپ کو زحمت دوں گا۔ گھر سے نکلتے وقت عامر بھائی نے مجھے ایک عجیب بات کی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، سو اس نے بستر پر یوں ہی مزید پڑے رہنا بے سود خیال کیا اور اٹھ بیٹھا، مگر اسے جانا ہی کہاں تھا۔ اس خیال نے اسے بد دل کر دیا اور وہ بہت مضطرب بھی، سو اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑے سگریٹ کے پیکٹ میں سے ایک سگریٹ کھینچا اور اسے لبوں سے یوں لگایا جیسے وہ نعمت غیر مترقبہ ہو، اور وہ شاید اس کے لیے تھا بھی۔ کڑوا کثیف ناگوار دھواں فضا میں پھیلنے لگا اور اس کے ساتھ ایک اور نیا تو نہیں، کچھ پرانا منظر کہ جس میں وہ اور عثمان کے گھر کے ڈرائنگ روم میں آمنے سامنے براجمان محو گفتگو تھے۔ اب کیا کہہ دیا انہوں نے؟ اس کے آگے چائے کی پیالی دھرتے ہوئے عثمان نے مسکرا کر پوچھا، کہہ رہے تھے کہ ٹونی سے دوستی کرو اور اسے نغمے بازی کی شادی میں بلا لو۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی کتاب بند کرتے ہوئے اسے کچھ پریشان سے لہجے میں بتایا، سب یہ کہ رنزاد تو شریف ہے۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا، وہی لڑکا جس کا ایڈمیشن کروانا تھا۔ وہ چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے بولا، اوہ، عثمان کی یہ لمبی سی اوہ بڑی معنی خیز تھی، جس پر عیسیٰ مزید الجھ کر بولا، میں سوچ رہا ہوں کہ عامر بھائی جیسا آدمی اس لڑکے پر اس قدر مہربان کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی جو وجہ میرے ذہن میں آ رہی ہے بتا دوں؟ عثمان نے شرارت سے عیسیٰ کا گمبھیر چہرہ دیکھ کر استفسار کیا تو اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا کہ واقعی یہ گتھی سلجھانا چاہتا تھا، کہیں ٹونی کا تعلق اس لڑکی سے تو نہیں جسے اس روز عامر بھائی نے اپنے گھر ڈیٹ پر بلا رکھا تھا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ بڑے بھرپور انداز سے یوں چونکا گویا اس کے ذہن میں بھی کہیں نہ کہیں یہی نکتہ موجود تھا۔
اب اس اندازے کی تصدیق تو موصوف سے مل کر ہی کی جا سکتی ہے۔ عثمان تبسم لہجے میں بولا، تو کیا کہتے ہو؟ عیسیٰ نے مشورتاً پوچھا۔ میں مل لوں اس سے؟ کیا حرج ہے؟ وہ ترنت بولا، دیکھے تو صحیح کہ ہمارے قیاس کے گھوڑے درست سمت میں دوڑ رہے ہیں یا نہیں۔ دل امید توڑا ہے کسی نے، سہارا دیکھ کر چھوڑا ہے کسی نے۔ تم سریسا کے رشتہ دار ہو؟ عام حالات میں ورا نہیں، خود سہراب اسے کال کیا کرتا تھا، مگر آج چونکہ بات ذرا مختلف تھی اور پھر اینا بھی اپنے گھر لوٹ چکی تھی، سو جوں ہی رات ہوئی ورا نے اینا کے کمرے میں بند ہو کر سہراب کو فون ملا کر بڑی بے صبری سے چھوٹتے ہی سوال کر ڈالا تھا، اور کیا بتایا ہے اس نے تمہیں میرے بارے میں؟ اگرچہ اس وقت بھی وہ ہنوز کیف و سرور ہی کی کیفیت میں زیر اثر تھا، مگر یہ نام ایسا تھا کہ جسے سن کر اس کا بچا کچا نشہ فوراً ہی گھرن ہو گیا تھا۔ بس یہی کہ تم ان کی بھابھی کے بھانجے، اور وہ آگے کچھ کہتے کہتے یکدم خاموش ہو گئی، اور اس کی دانستہ اختیار کی گئی اس خاموشی نے سہراب کو بڑے بھرپور انداز سے چونکا دیا، اور اس نے بے چینی سے جاننا چاہا، اور وہ ہچکچاہٹ سے بولی، اور کہہ رہے تھے کہ تم خطرناک ہو۔ سالہ بکواس کرتا ہے۔ وہ یہ سن کر اچانک ہی آپے سے باہر ہو کر بے طرح دھاڑا تھا۔ ورا اس کے انداز پر ششدر رہ گئی۔ سہراب، اس نے ٹوکنا چاہا، پر وہ متوجہ ہی کب تھا، سو اس کی پرواہ کیے بغیر بے نقط بولے گیا، وہ خود ایک نمبر کا آوارہ اور بد کردار ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ سارے زمانے میں آخر تمہیں وہی کیوں ٹیوشن پڑھانے کے لیے آیا؟ اور سہراب کے سوال کا جواب چونکہ ورا کے نہیں کاتب تقدیر کے پاس تھا، تو وہ بے حد جھنجھلا کر بولی، مجھے کہاں ملنے تھے؟ یہ تو عباد بھائی کے دوست ہیں، انہیں عقل نہیں ہے، اسے اور کچھ نہ ملا تو اب عباد پر شروع ہو گیا۔ یہ کیسے دوست پال رکھے ہیں تمہارے عباد بھائی نے؟ سب چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ کہ اب میں سریسا کا کیا کروں؟ وہ چڑھ کر بولی، وہ تو عباد بھائی کو سب بتا دینے کو تیار بیٹھے ہیں۔ یعنی اب تک اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا؟ اس عرصے میں پہلی بار سہراب کے دل نے کچھ اطمینان محسوس کیا۔ ابھی تک تو نہیں، وہ بولی، بس مجھے وارن کیا ہے کہ میں تم سے بات چیت ختم کر دوں، اس خدائی فوجدار کو تو میں بتاتا ہوں۔ وہ تیزی سے کچھ سوچتا ہوا بولا، پر بتاؤ گے کیا؟ ورا نے متفکر ہو کر پوچھا۔ وہ سب تو مجھ پر چھوڑ دو، وہ شاطر لہجے میں بولا، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرتی جاؤ۔ ڈیم اٹ، یہ تو کچھ بھی نہ ہوا۔ امیر علی خان کی زبانی راجپوت اور بیزی کے مابین ہونے والی تفتیشی ملاقات کی تفصیلات جان کر فاروق احمد از حد تیش زدہ سے انداز میں میز پر زوردار ہاتھ مار کر بے ساختگی سے بولا تھا، تو تمہارا کیا خیال تھا؟ امیر علی خان خود بھی کچھ مایوس سے ہو گئے تھے، تاہم اس کی جذباتیت پر اسے ٹوکتے ہوئے بولے، دو چار معمولی سے سوالات پر گھبرا کر اتنی آسانی سے پکڑائی دے دے گی؟ نہیں سر، وہ بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوئے بولا، مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ اس کی پشت بہت مضبوط ہے۔ امیر علی خان نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے ہاتھ سہلاتے پرسوچ لہجے میں ہنکار بھرا، سو تو ہے، پر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ دیکھتے ہی رہ گئے، مگر کچھ نہ ہوا، سوائے اس کے کہ بیزی کی پہلی ہی فلم نے عالم گیر شہرت حاصل کر کے اسے جیسے راتوں رات سپر اسٹار بنا دیا۔ تم یہاں ہو؟ تاریکی میں ڈوبے ٹیرس پر پڑے جھولے میں بیٹھی رجا ہینڈ فری کان میں لگائے FM پر نشر کردہ اپنی من پسند پروگرام تاروں بھری رات میں پوری طرح کھوئی ہوئی تھی کہ اسے ڈھونڈتی ورا وہاں چلی آئی۔ کیا ہوا؟ اب وہاں اتنا اندھیرا بھی نہ تھا کہ رجا سامنے کھڑی ورا کو پہچان نہ پاتی۔ تبھی کچھ عجیب سے دائیں کان میں گھسا ہینڈ فری نکال کر سنجیدگی سے بولی، سارے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی میں تمہیں۔ وہ اس کے برابر میں آہستگی سے براجمان ہوتے ہوئے بولی، اور تم یہاں بیٹھی ہو یہ خاموش رات میں اور تنہائی؟ وہ سر جھٹک کر کس قدر دل گرفتگی سے بولی، ہم تینوں تو روز ہی یہاں ہوتے ہیں، کیوں کیا اب مفتاح کے ساتھ لوڈو یا کیرم کی بازی نہیں جمتی؟ کس قدر بے خبر ہو گئی تھی وہ ان دنوں اپنے ارد گرد سے؟ اسے خود پر حیرت ہوئی۔ نہیں، اس کے چہرے پر نامحسوس سی اداسی بکھر گئی۔ وہ کیوں؟ ورا نے تعجب سے پوچھا۔ اب وہ اس کیوں کا اسے کیا جواب دیتی، سو بات بدلتے ہوئے بولی، کیوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ آج تم نے کمرے کی جان کیسے چھوڑ دی؟ وہ طنز نہیں کر رہی تھی، پر ورا کچھ خفیف سی ہو کر بولی، وہ بس آج پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ہاں، آج تمہاری طبیعت بھی تو ٹھیک نہیں، وہ بولی، اور پھر ان کے درمیان خاموشی کا ایک مختصر سا وقفہ آ گیا، گویا دونوں کے پاس مزید بولنے کو کچھ نہ بچا ہو۔ مجھے تم سے ایک بات شیئر کرنی ہے رجا۔ خاموشی کا دورانیہ طویل ہوتا دیکھ کر ورا ہی نے لب کشائی میں پہل کی تھی کہ رجا کا تو ایسا کوئی ارادہ نہ دکھائی دیتا تھا۔ اچھا، رجا اس کے غیر معمولی انداز پر چونکی، مگر
ظاہر کیے بغیر سپاٹ سے لہجے میں بولی۔ تو کرو، پہلے وعدہ کرو۔ ورا بے چینی سے پوری کی پوری اس کی جانب گھوم کر پریشان کن لہجے میں بولی۔ تم سن کر مجھے غلط نہیں سمجھو گی؟ ایسی کیا بات ہے ورا؟ اس بار اس نے جملہ ہی ایسا کہہ دیا تھا کہ اس پل رجا گویا سب کچھ فراموش کر کے ورا کے لیے پہلی والی رجا بن گئی۔ تم جاننا چاہتی ہو کہ آج میرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے سوچی سمجھی بلکہ سوچ سمجھ کر اسے سمجھائی گئی تمہید باندھی۔ کیا ہوا تھا؟ رجا فون بند کر کے ایک جانب رکھتے ہمتن گوش ہوئی۔ وہ سری سا، وہ ٹک ٹک کر بتانے لگی۔ انہوں نے زبردستی مجھے ملنے بلایا تھا۔ کیا؟ حیرت، بے یقینی، غصہ، تعصب، کیا نہیں تھا رجا کے اس ایک کیا میں؟ ہاں رجا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ فون بھی انہوں نے مجھے زبردستی دیا تھا، میں لینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اتنے دن سے مجھے ہراساں کر رہے ہیں۔ او میرے خدا! رجا نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ اور تم اتنے دن سے یہ سب فیس کر رہی ہو؟ چند لمحوں بعد وہ اس سے علیحدہ ہوتے اسے بڑے بھرپور انداز سے ڈپٹ کر بولی۔ تو اور کیا کرتی؟ پتہ نہیں کیا بات ہوئی کہ وہ اس وقت حقیقتاً رو پڑی تھی۔ وہ بے حد تیز بھرے لہجے میں بولی۔ نہیں بتا سکتی۔ کیوں نہیں بتا سکتی؟ کیونکہ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی، وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ اور اس سے قبل کہ رجا جواباً کوئی رد عمل ظاہر کرتی، ان دونوں کے عقب سے ایک غصے سے بھرپور آواز ابھری تھی۔ کیسی دھمکی؟ دونوں نے بیک وقت بے طرح چونک کر آواز کی سمت دیکھا تھا۔